اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام۔ السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم ناظرین، سید انجم نقوی پیغام ظہور قائم لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ رجب شروع ہو چکا ہے اور رجب کے اس ماہ مبارک مہینے میں قائم ٹی وی چینل کے ذریعے ہم آپ سب کو بے انتہا مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تمام مہینہ ولادتوں کا مہینہ ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ولادت ہے، اور اس میں یہ خوشیوں سے بھرپور مہینہ ہے جس میں ہم اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولادتوں سے کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا بڑا جو ہے وہ ایک بہت ہی عظیم مقصد کے تحت ہمیں ان ہستیوں سے وابستہ کیا، ان کی ہم کو پہچان کروائی، انہوں نے ہمیں دنیا میں آ کر اللہ کی پہچان کروائی۔ ہماری منزل ہمارے سامنے ہے مگر ہم اپنی منزل سے غفلت کر رہے ہیں۔ امام زمانہ ہمارے مشتاق ہیں مگر ہم امام سے غافل ہیں۔ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ سے نابینا اٹھیں گے، اگر ہم غافل ہوں گے تو وہ اللہ سے سوال کریں گے، دنیا میں ہم تو ہماری آنکھوں میں روشنی تھی، ہم نابینا کیوں ہیں؟ تو اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں نشانیاں دیں اور تم نے ان کو فراموش کر دیا۔ آج ہم جو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی جو اپنی نشانی دی، امامت ولایت ہمارے سامنے ہے اور موجود ہے، امام ہمارے موجود ہیں، غیبت میں ہیں، مگر ہم غافل ہیں، ہمیں غفلت سے جاگنا ہے۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، کیا ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ روایات میں ہے کہ ہر شب جمعہ کو ہمارے اعمال امام زمان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم پورے ہفتے کے اعمالوں سے کیا امام زمان کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں۔ یہ ہر فرد کا شخص کی ذمہ داری بنتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارا محب، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ امام ہمارے حاضر ناظر ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا رضائے خدا کے لیے ہونا چاہیے، اور خوشنودی محمد آل محمد کے ساتھ ساتھ کائنات کے وارث، کائنات کے امام زمان کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت دنیا دن بدن ظلم و جور سے پر ہوتی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہے۔ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، اپنے اپنے مسائل میں گری ہوئی ہے، لیکن وقت کے امام زمان کو ہم نہیں پکارتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر محفل میں، ہر میٹنگ میں، ہر مجلس میں، ہر جلسے میں، اپنے گھروں میں، باہر کاروبار میں، جہاں بھی جائیں باوضو ہو کے رہیں اور امام زمان کو پکاریں، کیونکہ کائنات کے امام ہمارے امام زمان ہیں۔ امام زمان کی معرفت اس دور میں اشد ضروری ہے، اور امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں زیادہ سے زیادہ، اور امام زمان کے حوالے سے دور دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر قائم ٹی وی قائم کیا ذیل تقوی صاحب نے، میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی ٹیم کو، سب کو، کہ انہوں نے اتنے دور بیٹھ کر اور امام زمان جو کائنات کے امام ہیں ان کے حوالے سے القائم ٹی وی قائم کر کے پوری دنیا میں تبلیغات محمد آل محمد کے ساتھ ساتھ خالصتاً امام زمان کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر علماء اور مختلف پہلوؤں پر تنظیمی ساتھی، مختلف پہلوؤں پر روزمرہ کے زندگی گزارنے والے افراد اس ٹی وی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت کے امام زمان کی جتنی معرفت حاصل کریں اتنا ہم انتظار کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہوگا۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم دینی چینل سے، علماء سے، کتابوں سے علم حاصل کریں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، اس پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سوال ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، غیبت امام زمانہ میں عزاداری امام علیہ السلام ہی کافی ہے یا کردار بھی ہونا چاہیے؟ تو اس کا انتہائی سادہ مختصر جواب یہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہی با کردار
انسان کا کام ہے، بے کردار یا بد کردار آدمی کا عزاداری امام حسین علیہ السلام میں کام ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عزادار کا لبادہ اوڑھ کے عزاداری امام حسین کر رہا ہے تو وہ با کردار نہیں ہو جائے گا، اس کو با کردار ہوگا تو ہی وہ عزادار امام حسین علیہ السلام میں شمار ہوگا۔ اگر وہ وقتی طور پہ اپنی دنیا کے لیے، اپنی دنیا کمانے کے لیے عزادار کا لبادہ اوڑھ لے، عزادار امام حسین میں آنا شروع کر دے وقتی طور پہ، تو وہ عزادار امام حسین علیہ السلام نہیں ہے۔ عزادار امام حسین علیہ السلام وہ ہے جو 2.25 مہینے امام حسین کو یاد نہیں کرتا، جس کے 12 سال کے 12 مہینے جس کے منہ پہ مولا حسین کے ائمہ طاہرین کے قول فرمان رہتے ہیں، ان کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے۔ صرف 2.25 مہینے وہ امام حسین کا عزادار نہیں ہوتا، اور اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مظلوم پہ رونے والا ہے، اس کے کردار سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی علاوہ منافقین کے۔ وہ اپنے کردار سے کبھی کسی کو مشکلات میں نہیں ڈالتا علاوہ منافقین کے۔ اس کا کردار ہوتا ہے تو ہی وہ عزادار امام حسین علیہ السلام کہلاتا ہے۔ اگر میں عزادار امام حسین علیہ السلام ہوں اور میں ممبر پہ مولا کا سلام پڑھ رہا ہوں یا کسی مجلس میں نوحہ پڑھ رہا ہوں، تو اگر لوگ پھر مجھے اسی ویسا ہی باہر بھی چاہتے ہیں کہ میں باہر بھی بالکل ویسے ہی سلیقہ مند نظر آؤں، ویسا ہی نظر آؤں۔ حالانکہ اس کے برعکس جو ہے آج کی دنیا میں جو ہے وہ کہانی تھوڑی الٹی ہے کہ ممبر پہ جو ہے آپ کو لوگ جو ہے وہ کسی اور کچھ اور نظر آتے ہیں، اور پس ممبر جو ہے وہ کچھ اور نظر آتے ہیں، جو کہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ سوال یہ تھا کہ عزاداری غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں صرف عزاداری کافی ہے یا کردار پہ بھی کام کرنا ہے؟ تو کردار پہ ہی کام کرنا ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام تو 1400 سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی، کیونکہ اس کا بیڑا تو خود اللہ نے اٹھا رکھا ہے۔ یہ آپ کی یا میری اس میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہم اس کو چلا سکیں۔ یہ اللہ چلا رہا ہے، ہم تو اس کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کا حصہ بننے کا شرف یہ، اگر آپ اس کا حصہ بنتے ہیں تو کوئی شرف یہ حاصل ہوگا کہ آپ با کردار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ تعلیمات امام حسین علیہ السلام پہ عمل پیرا ہوں تو آپ با کردار ہو سکتے ہیں۔ لیکن عزاداری امام، پھر میں وہی بات کہوں گا، عزاداری امام حسین علیہ السلام اس دور کی جو ہے وہ صرف خود نمائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت مشکل سے میں آپ کو کیا بیان کروں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا اس وقت کیا حال ہے۔ صرف خود نمائی ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے جو ذاکرین ہیں، جو نوحہ پڑھنے والے ہیں، جو سلام گزار ہیں، ان کا بیشتر بہت بڑے نام صرف خود نمائی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور عزاداری امام حسین علیہ السلام اب تو ماشاءاللہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ پروفیشنلزم بھی سوچ رہا ہے کہ اب مطلب اتنے پروفیشنل لوگ بھی ہو سکتے ہیں زندگی میں۔ اب یوٹیوب کا دور ہے، ویوز کا معاملہ ہے کہ آپ میرا نوحہ دیکھیں، میری مجلس دیکھیں، میرا سلام دیکھیں، اس پہ ویوز بڑھیں گے تو وہ ایک کمائی وہاں سے مجھے آئے گی۔ تو اب تو یہ یوٹیوب والا معاملہ ہے، ویوز والا، لائک کمنٹ والا معاملہ ہے۔ تو عزاداری امام حسین کافی ڈیجیٹل ہو گئی ہے۔ عزاداری امام حسین صرف خود نمائی ہو گئی ہے۔ ایک ایسی مجلس جس میں ایک انتہائی سادہ حدیث خواہ بلائیں آپ، انتہائی غیر معروف نوحہ خواہ بلائیں آپ، اور سادہ سا تبرک بانٹیں، تو آپ دیکھیں مومنین کی تعداد کیا ہوگی۔ وہی مجلس آپ بلائیں کوئی بڑا ذاکر مشہور، بلائیں کوئی بہت بڑا نوحہ خان مشہور، اور پھر آپ مومن کو بتائیں میرے مجلس سے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی پبلک آئے گی، اتنے لوگ آئیں گے شرکت کرنے کہ گویا کہ وہ مجلس جو ایک غیر معروف ذاکرین پڑھ رہے تھے، اس کا جیسے ثواب ہی نہیں تھا، اس میں جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، اور جس میں بہت شہر کے مشہور و معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ، یہ نیا جملہ آج کل آیا ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خان نوحہ خان آ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ گاڑیاں بھر بھر کے لوگ پہنچیں گے، جیسے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کا کم ہے۔ تو اب یہ حالت ہے قوم کی، اور اس پہ کیا بات کی جائے۔ ممبر رسول خدا سے یہ بات بیان کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو آپ نے سٹینڈرڈ طے کر رکھے ہیں مجالس کے، یہ کسی حال میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہمیں ابھی تک کوئی ایسا
عالم دین نظر نہیں آیا جس نے ممبر سے بیٹھ کے کہا ہو، جس نے اس بات پہ روشنی ڈالی ہو. ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کو بھی ہر سال ممبر چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ ایسی کڑوی باتیں کریں گے تو پھر پبلک ان کو پھر دوبارہ سنے گی یا نہیں سنے گی، یہ بھی نہیں پتا ہوتا. خیر واللہ حالات بہت برے ہیں. عزاداری امام حسین علیہ السلام جس طرح لوگ برپا کر رہے ہیں، جو دل سے برپا کر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور جو خود نمائی کر رہے ہیں عزاداری امام حسین کے ذریعے، جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کو پروفیشنلزم کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے. اور بی ان سے راضی ہوں جو دل سے امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں اور آنے والے مومنین کو عزت دیتے ہیں. اور یہ کام ایک با کردار انسان ہی کر سکتا ہے. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے. یا امام زمان اللہ جل یا امام زمان. خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، کیا ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حجت دورہ قائم آل محمد کا ظہور یقیناً ہر مومن کی قلبی خواہش ہے کہ مولا کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے. مولا کا ظہور ہی ایک حل ہے اس زمانے کی نجات کا، اور آل محمد کے غموں کا مداوع ہونا ہے. خدا کے دین کی جو اصل طاقت ہے، قدرت ہے، وہ قائم آل محمد ہی ہیں. تو دعا ہے ان کی بارگاہ میں سب سے پہلے کہ مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے. مولا کے سوال کیا ہے آپ نے کہ مولا کہ نہیں ہے اور اس زمانے میں، غیبت کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بہت لمبی تفصیل ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور بہت مختصراً میں 6 مصروں میں کوشش کر رہا ہوں اگر میری بات پہنچ جائے. گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار کو گرا دو. گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار کو گرا دو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، ہوس نظر میں مکان غضبی. بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، کیا ہم تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم غافل ہیں، غافل تو ہم نہیں ہیں، لیکن دوسرا سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں اپنے امام کے ظہور کے لیے؟ اپنے امام کے ظہور کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ جب تک ہمارے دلوں سے کینہ و بغض نہیں نکلے گا ایک دوسرے کے لیے، تب تک ایسا نہیں ہوگا. ہمیں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. یہ اپنے دلوں سے برائیاں ہمیں مٹانی ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ آج ہماری قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے حسد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز بہت ضروری ہے، بالکل نماز ہمارے دین کا حصہ ہے، اور نماز پڑھ کے ہم کوئی فیور نہیں کریں، نماز تو ہمیں پڑھنا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ہمارا دل صاف ہے کہ نہیں ہے. جس امام کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم واقعی ان کے ظہور کے لیے تیار ہیں. کیا امام ہمارے اس طرح کے ماحول سے خوش ہوں گے کہ میں آج آپ سے مل رہا ہوں تو اچھے سے مل رہا ہوں، لیکن آپ ذرا سا آگے گئے، میں کہہ رہا ہوں ارے یہ صاحب ٹھیک نہیں ہے. تو یہ مزاج اچھے نہیں ہیں، اور ایسے مزاج سے واقعی امام کا ظہور نہیں ہوگا. میں دعا کرتا ہوں پنجتن کے صدقے امام پوری دنیا کی ہدایت فرمائے، اور میری بھی، الہی آمین. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. راہ تمہاری تکتے تکتے ٹوٹ نہ جائے آس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے. اب تو آنکھوں کو بھی تھکن کا ہونے لگا احساس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے. راہ تمہاری تکتے تکتے ٹوٹ نہ جائے آس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے.
دین نبی کے رنگ تھے جتنے ہونے لگے سب پھیکے، دین نبی کے رنگ تھے جتنے ہونے لگے سب پھیکے، مومن سارے سوچ رہے ہیں کیا حاصل اب جی کے، اب تو دنیا کے سب منظر لگتے ہیں بکواس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے، آنکھوں نے لکھا ہے عریضہ اپنے اشکوں سے، آنکھوں نے لکھا ہے عریضہ اپنے اشکوں سے، غم کا دریا پھوٹ نہ جائے دونوں مشکوں سے، لفظ بھی روئے ساتھ میں ان کے روتا ہے قرطاس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے، راہ تمہاری تکتے تکتے ٹوٹ نہ جائے آس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے، کرتے ہیں بے چین کبھی جذبات کبھی حالات، کرتے ہیں بے چین کبھی جذبات کبھی حالات، عمر کا دریا سوکھ نہ جائے فکر یہ ہے دن رات، جتنا پانی گھٹتا جائے بڑھتی جائے پیاس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے، راہ تمہاری تکتے تکتے ٹوٹ نہ جائے آس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے، میں نے خیالوں میں لکھی ہے، میں نے خیالوں میں دیکھی ہے آپ کی یہ تصویر، میں نے خیالوں میں دیکھی ہے آپ کی یہ تصویر، ماتھے پر لکھا ہے محمد سینے پر شبیر، آنکھوں میں حیدر لکھا ہے ہاتھوں پر عباس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے۔ آخری شعر منقبت کا آخری شعر مقطع کی شکل میں پیش کر رہا ہوں، نذیر باقری صاحب کو دعا دیجیے گا آپ لوگ۔ تم ساری دنیا کے والی، تم میروں کے میر، تم ساری دنیا کے والی، تم میروں کے میر، بیٹھا ہے راہوں میں تمہاری کب سے میر نذیر، بیٹھا ہے راہوں میں تمہاری کب سے میر نذیر، کاش جگہ مل جائے تمہارے قدموں کے ہی پاس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے، راہ تمہاری تکتے تکتے ٹوٹ نہ جائے آس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے، اب تو آنکھوں کو بھی تھکن کا ہونے لگا احساس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بے نیاز رہو، تمہارے دل عیبوں سے، تمہارے باطن مکر و فریب اور تمہارا بدن آلودگیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ہمیں اس طرح تیاری کر لینی چاہیے، اپنے اندر سے برائیوں کی صفائی کر لینی چاہیے، وہ عیب جو ہمارے اندر ہیں ہم ان کو نکال پھینکیں اپنے وقت کے امام کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم نے دیر کی تو کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ ایک لمحے میں سوچیں، ابھی بیٹھے بیٹھے ہمیں دنیا سے چلے جائیں، ایک دم ہمارا دنیا سے کنیکشن ختم ہو کے دوسری دنیا میں جہاں ہمیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ کون ہوگا جو ہمارا ساتھ دے گا اگر ہم ان اعمالوں سے خالی ہاتھ گئے؟ کتنا خدا نے ہمیں ہدایت کے لیے اماموں اور انبیاء کے ذریعے بار بار کہا کہ یہ دنیا
आर्जी है, फानी है, इसके लिए कुछ लेके आओ, मगर हम क्या कर रहे हैं? हमें जागने की सख्त तरीन ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मजलूम इमाम हमारे मुंतज़िर हैं। आइए नाज़रीन, हम इमाम का साथ उसी वक्त दे सकते हैं जब हम अपने आप को गलाज़तों से, गुनाहों से पाक कर लेंगे। आइए हम इमाम के रास्तों के वो कांटे उठाएं जो हमारी वजह से गुनाहों की शक्ल में है, और उसकी जगह हम नेकी के फूल रखते जाएं। यकीनन इमाम हमसे राज़ी होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अंजुम नबी। अल्लाह जल या इमाम ज़मान, अल्लाह जल या इमाम ज़मान, हम गुनाहगारों से राज़ी